اور وہ انسان جو مسلمان ہے، ایمان رکھتا ہے اور روزہ نہ رکھے، اس کی کیا سزا ہے؟ اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک یہ کہ جو لوگ روزہ جان بوجھ کر نہیں رکھتے، دوسرا یہ کہ جو روزہ رکھ نہیں سکتے، علیل ہیں، بیمار ہیں، جن کو شرعی مریض کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے تو کیا ان کو کھلی چھوٹ ہے یا کوئی اور اس کا متبادل اور حل بھی ہے؟ جی، وہ روزہ رکھ نہیں سکتے جو لوگ، کیونکہ بیمار ہیں، وہ علیل ہیں۔ اب ان کو کیا کرنا ہوگا؟ ان کو یہ کرنا ہوگا، جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کو فدیہ دینا ہوگا۔ ایسا نہیں اگر کوئی علیل ہے، کوئی بیمار ہے، یا کوئی شیخ فانی ہے، مطلب بوڑھا ہو چکا ہے، یا کوئی ایسا شخص جس کو ڈاکٹر حضرات نے یہ کہا ہے کہ اگر تو نے روزہ رکھا تو تمہاری موت واقع ہو جائے گی، اب اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ فدیہ ادا کرے گا۔ وہ فدیہ کیا ہے؟ وہ یہ کرے گا کہ اپنے قرب و جوار میں یا اپنے رشتہ داروں میں وہ کسی اور بندے مسلمان کو روزہ رکھوائے گا۔ اور وہ فدیہ کتنا دے گا؟ فدیہ کتنا دے گا؟ آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ جتنا اپنے گھر میں وہ جس طرح کا اہتمام کرتے ہیں افطاری کے ٹائم میں اور سحری کے ٹائم میں، جس طرح کا وہ اپنے لیے طعام کا اہتمام کرتے ہیں، کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اس اعتبار سے کلکولیشن کر کے 30 دنوں کا وہاں پہ جا کے ان کو طعام کے لیے، سحری اور افطاری کے لیے وہاں پہ کھانا پہنچایا جائے گا۔ یہاں سے ایک سوال اور ہوتا ہے کہ جی جسے فدیہ ادا کیا جاتا ہے، جی آیا کہ اس نے تو روزہ رکھ لیا، فدیہ بھی لے لیا؟ جی پہلا سوال تو یہ کہ وہ فدیہ ادا کرنے، مختصر جواب دیجیے گا پلیز۔ جی فدیہ جو جسے ادا کیا گیا اور کسی نے ادا کر دیا جو بیمار ہے یا اس قابل نہیں ہے یا عمر رسیدہ ہے، جسے فدیہ ادا کیا گیا اس نے روزہ رکھ لیا، جی آیا کہ یہ ثواب ڈسٹریبیوٹ ہوگا دونوں کو؟ جی، بہت اچھا سوال ہے، لیکن پہلے ایک جز رہ گئی تھی، ایک جز ہم بیان کر چکے تھے، اختصار کے ساتھ وہ جز بھی عرض کر دیتے ہیں کہ دوسری صورت یہ، پہلی صورت تو یہ کہ وہ علیل تھا، اس نے فدیہ دے دیا، بیمار تھا، فدیہ اس نے دے دیا۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بندہ مسلمان روزہ جان بوجھ کر نہیں رکھ رہا، تو لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبوی شریف، وہ مسجد نبوی شریف جہاں پہ 70,000 ملائکہ صبح آتے ہیں، 70,000 ملائکہ شام میں آتے ہیں، جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا خان نے ملائکہ کا نزول ہوتا ہوا دیکھا، آپ نے اپنی زبان سے سوال کیا، آپ نے کیا کہا؟ اے ملائکہ، تم عرش کی بلندیوں کو چھوڑ کر آتے ہو، مجھے یہ بتائیے یہاں کیا لینے آتے ہو؟ ملائکہ فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، مالک جنت بھی یہیں ہے۔ ناظرین کرام، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم مسجد نبوی شریف میں موجود آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا منبر شریف کے اوپر، آپ سرکار نے پڑھا آمین، پھر مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے دوسرا قدم رکھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھا آمین، پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قدم مبارک رکھا، تیسرا قدم مبارک تو آپ نے پڑھا آمین۔ اب کوئی وہاں پہ نظر نہیں آ رہا، کوئی دعا مانگنے والا نظر نہیں آ رہا، شمع رسالت کے پروانے سامنے موجود، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے حضور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا حضور، آج ہم نے عجیب معاملہ دیکھا، کوئی بولنے والا نظر نہیں آیا لیکن آپ آمین بول رہے تھے۔ فرمایا میرے پاک صحابہ، میں جب منبر پہ قدم رکھ رہا تھا، فرمایا جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے آ کر یہ کہا، اے اللہ کے پاک نبی، غرق ہو وہ شخص، تباہ و برباد ہو وہ شخص جو اپنے بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے، مطلب والدین موجود ہوں اور وہ والدین کی خدمت نہ کہ نہیں کر پایا۔ دوسرے نمبر پہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا، وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا تباہ و برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ میری ذات پہ درود نہ پڑھے۔
جو اب ہمارا ٹاپک تھا وہ جملہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تباہ و برباد ہو وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ ثابت کیا ہوا؟ رمضان کا مہینہ آیا، اس نے غفلت میں گزار دیا، اس نے سستی اور کاہلی میں گزار دیا، مطلب نہ اس کے رمضان کے اس نے روزے رکھے، نہ رمضان کی تعظیم و تکریم کی۔ مطلب احادیث طیبہ کی روشنی میں وہ بندہ مسلمان جو روزے جان بوجھ کر نہیں رکھتا اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اور جو آپ نے اب بعد میں سوال ارشاد فرمایا کہ بندہ مسلمان اس نے فدیہ دیا، جب اس نے فدیہ دیا، اب جس کو فدیہ دیا گیا اس نے روزہ رکھ لیا، جس نے فدیہ دیا اس کے حصے کا روزہ رکھا۔ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس، ابھی ہم عرض کر رہے تھے، وہ ذات رؤوف بھی ہیں، وہ ذات رحیم بھی ہیں، وہ ذات کریم بھی ہیں۔ جس نے فدیہ دیا اور جس نے فدیہ لیا، ذات خدا دونوں کو روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے، دونوں کے ثواب میں رتی برابر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا YouTube چینل TV99 اسلامک ورلڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی پر وقت مل سکے۔ شکریہ۔